بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ رزق کے مسائل میں پریشان ہیں اور تنگیوں میں پریشانیوں میں بہت بری طرح گھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کس وجہ سے رزق میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کشادہ کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے اور کون سی ایسے اعمال ہیں اور وظائف ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے۔ تو وہ آپ کے سامنے وہ ہم اعمال رکھیں گے جن سے انشاءاللہ آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھائے گا۔ وہ رزق کے حوالے سے جو اعمال ہیں وہ کسی بنگالی کسی عامل کے نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی فرمائیں گے۔ تو اسی طرح رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق ہمارے اوپر کشادہ فرما دے، رزق کے دروازے کھل جائیں تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں بزرگوں نے رکھی۔ بہت سارے آپ یہ دعا بھی پڑھیں، یہ دعا بھی پڑھیں، اس حدیث پر عمل کریں، مطلب جو اقوال ہیں بہت سارے ان کو جمع کیا اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں ہمیں سکھلائیں اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے وہ باتیں جو رزق کے حوالے سے ہیں ان کی رزق کی کنجیاں بھی کہا جاتا ہے، جن سے رزق بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ تو آپ نماز قائم کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی رزق کو کشادہ کرے گا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے پہلے 5 پوائنٹ جو باتیں آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1 جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، با جماعت نماز پڑھیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، با جماعت نماز پڑھیں، اکیلے نہیں، کیونکہ جماعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور اور وہ برکت اور وہ انوارات رکھے ہیں اور وہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم۔ دوسرے نمبر پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کریں۔ فجر کی نماز آپ ظہر میں ادا کر رہے ہیں، ظہر کی نماز آپ سفر میں کہیں گئے ہوئے قضا بعد میں پڑھ لیں، تو یہ نہیں بلکہ حافظوا علی الصلوات، 5 نمازوں کو اپنے وقت پر، فجر کی نماز ہے تو فجر کے وقت میں ادا کریں اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں، فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں۔ اور چوتھے نمبر پر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز خشوع خضوع اور وضو کے ساتھ، مطلب خشوع اور خضوع بالکل، آپ جب نماز میں کھڑے ہو تو آپ کا دھیان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئیں تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف اور نماز کی طرف ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ باجماعت ہیں تو امام صاحب کی قرات سماعت فرمائیں۔ ہم نماز میں نیت باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد کاروبار میں چلے گئے، گھر بیوی بچوں کے خیالات آ گئے، تو یہ خشوع خضوع نہیں ہوا۔ اور 5ویں نمبر پر جو بات ہے، رزق کا وعدہ کیا گیا اللہ کی طرف سے، رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، آپ خود بھی نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور گھر والوں کو بھی حکم دیں، ہم آپ سے مال کی معاونہ نہیں چاہتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے، نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، یہ نہ ہو کہ ہفتہ
ہم نے نماز صحیح پڑھا، ہمارے اوپر کوئی پریشانی مصیبت اکثر یہ دیکھنے کو بھی آتا ہے، بہت مرتبہ مجھے استاد جی نے اور دوسرے ساتھیوں نے اور دوستوں نے کہا، اور اس بات خود بھی میں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر مصیبت پریشانی نہ لائے۔ جب مصیبت پریشانی آ جاتے ہیں تو بڑے بزرگ اور حاجی سے ہاتھ میں تسبیح اور 5 وقت با جماعت نماز اور غریبوں کا خیال کرنا اور اپنی زبان اور اخلاق صحیح کرنا، جیسے پریشانی ختم ہو جاتی ہے نمازوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے نہ پڑھے، پابندی کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید فرمائے نماز کی۔ اور اس کے بعد رزق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والی کنجی، پہلی کنجی جو آپ کے سامنے ذکر کی نماز، پھر اس کے اندر مختلف شاخیں ہیں، جز سمجھ لے، شاخ سمجھ لے، پوائنٹ جو آپ کو آسانی ہو، جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رزق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والی کنجی ہے استغفار۔ استغفار کی کثرت کریں، جتنا آپ زیادہ استغفار کی کثرت کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی قوت دیں۔ اور یہ ایک بزرگوں نے ایک معمول، مطلب ایک طریقہ بتایا ہے کہ روزانہ 1200 مرتبہ اور 10 دن میں 12,000 کی تعداد پوری ہو۔ آپ اپنے اوپر مطلب کہ جتنا آپ کو آسان ہو، آسانی لگے، لیکن یہ کہ آپ ہر روز آپ نے کرنا ہے۔ ہر روز آپ نے استغفار 1200 کر رکھ لیتے ہیں، اگر 700 رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور استغفار جو بھی آپ کو آسان ہو، استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی آپ کو آسان ہو پڑھنے میں۔ 2 کنجیاں ذکر کی، آپ کے سامنے رکھی، پہلی کنجی نماز، دوسری کنجی استغفار کی کثرت، اور تیسری کنجی بڑی زبردست کنجی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور تم خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تیسری کنجی، تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو آپ ایک خرچ کرو گے، ایک کے بدلے آپ کو 10 گناہ ملے گا۔ کسی کو اللہ رب العزت 70 گناہ دیتے ہیں، کسی کو 700 گناہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے ہی بتا دیتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو لے کر چلتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ تاکید ہو گئی نا، اس جملے میں تاکید ہو گئی کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال تمہارا کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والی کنجی تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اچھے کام کرنا، نیکی کی طرف آنا۔ تقوی اختیار کریں گے، آسمان و زمین کے دروازے آپ کے اوپر اللہ رب العزت کھول دیں گے۔ آسمان سے کیا مراد ہے؟ آسمان کے دروازے کھول دیں گے، آسمان سے ہمارے اوپر انوارات، برکات حاصل ہیں گے، اور زمین کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ تقوی میں گناہوں سے خاص بچنے کے بزرگوں نے اہتمام کرنے کا فرمایا۔ اور اگلی کنجی کثرت عبادت۔ عبادت میں کثرت کریں، جیسے ہم فرض، واجب، نوافل پڑھ لیتے ہیں تو اسی طرح سنت بھی پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں۔ مطلب عبادت میں ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں اور عبادت میں اس کی کثرت کریں۔ اور اس کے بعد جو فرمایا گیا کثرت سے حج عمرہ، جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی تو وہ کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے حج عمرہ کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی تو وہ کثرت سے کرے، حج پر جائے، عمرہ پر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی بار گئے اور آئے، تو اسی طرح ہمیں بھی یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور یہ رزق بڑھانے کا بھی ایک عملوں میں سے ایک مطلب ایک عمل ہے، ایک جز ہے کہ حج عمرہ کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اگلی کنجی، جو چاہے عمر زیادہ ہو، میرا رزق زیادہ ہو، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ، جو چاہے میرا عمر زیادہ ہو، میرا رزق زیادہ ہو، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان پر حقوق ہوتے ہیں، سلام کا جواب، چھینک پر یرحمک اللہ کہنا، دعوت قبول کرنا، تو اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ
اور رزق کا آپ کہہ لیں مطلب ایک یہ جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ ایک عمل ہے جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو لے کر چلیں تو صحیح، تو دیکھیے اللہ رب العزت آپ پر کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ کمزوروں کی مدد کرنا، آپ نے دیکھا کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی کمزور ہے، لاوارث ہے، بے بس ہے، آپ اس کی مدد کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ آپ سب کچھ دے دیں اور کہیں کہ میرے پاس نہیں اور آپ خود بھی چلے جائیں بھیک مانگنے۔ کہنے کا مطلب یہ آپ سے جتنا وسعت اور جتنی آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ مدد کریں غریبوں کی، جتنا آپ دیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اتنا زیادہ دے گا۔ اور اس کے بعد ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ اور اگلا اپنے نفس پر قابو، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ گھر میں جیسے داخل ہو مسکراتے ہوئے اور سلام میں پہن کرے۔ اب حضرت کہے کہ میں گھر میں داخل ہوں اور سلام کرو اور مسکراؤں، کیوں؟ بیوی کو کرنا چاہیے؟ نہیں بھائی، یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بس وہ کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ اگر اس میں ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم تو نہیں کرتے، ہمارا عزت تو بڑا ہے، تو یہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ جہاں پر اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہہ دیا، بس وہ کرنا ہے ہمیں۔ اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو انشاءاللہ آپ کر کے تو دیکھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ نے لی، جن کی ضمانت اللہ نے، ان میں سے ایک یہ اگر زندہ رہے تو رزق اس کے لیے کافی ہوگا، اگر مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ بندہ جو گھر میں داخل ہوئے اور سلام میں پہل کرے، ان میں سے۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ اور اگلی کنجی، والدین کی خدمت، والدین سے دعا لو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں قرآن پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے، کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ارشاد بہت قرآن پاک کی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک مختصر سا قصہ آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کی کس نیک بزرگ سے دعا سلام مطلب ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلانے سے کر لے۔ تو فلانے کے پاس گئے، اس شخص کے پاس، تو دیکھا وہ تو سیدھا سادہ اور ایک عاجز آدمی ہے۔ تو حیران ہو، یار اس بندے کو مجھے فرمایا، اس کا کہا گیا اور یہ تو بالکل عاجزانہ اور سیدھا سادہ ہے۔ تو جب دیکھا اس نے عمل کیا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ گھر گیا، 2 سور تھے، پہلے ان کو کھانا دیا پھر خود کھانا کھایا۔ تو حیران ہو بھئی یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ کہا یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے والدین ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی اور ان کو ایسا بنا دیا، لیکن میں ان سے دور نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ تو والدین کی خدمت کریں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور رزق بھی انشاءاللہ اس سے بڑھے گا۔ اور اگلا کنجی باوضو رہنے کی تاکید، یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر وقت باوضو رہا کر، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز رزق بڑھے گا۔ اور رزق کو کھینچ کر لانے والا عمل، رزق کو کھینچ کر لانے والا عمل، چاشت کی نماز پڑھنا، اور وہ بھی پابندی سے۔ یہ نہ ہو کہ 1 ہفتہ پڑھ لیا، 2 ہفتہ پڑھ لیا، رزق آنے لگ گیا، پھر سستی کر لی، پھر چھوڑ دیا، پھر کرنے نہیں، پابندی سے 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، چاشت کی نماز پڑھیں۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ، اس پر آپ کچھ چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے کے ایک بزرگ نیک اللہ والے اور ایک طرف ایک بادشاہ۔ تو بادشاہ نے اللہ والے سے پوچھا آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا دے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک ایسی چیز دے کے جا رہا ہوں نا، میرے جانے کے بعد میرے بچے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ سورۃ واقعہ ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ تو بزرگ نے بادشاہ سے کہا آپ کیا دے کے جا رہے ہیں؟ کہ میں اتنے گھوڑے، اتنے مال و دولت، اتنے خزانے دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری اولاد کسی کے محتاج نہیں۔ تو کہتے ہیں واقعہ لکھنے والوں نے واقعہ لکھا کہ جو بادشاہ سلامت کی جو اولاد تھی نا، ان کے والد نے جو انہیں دیا،
خرچ کرتے رہے، ایک وقت تک وہ ختم ہو گیا اور وہ پریشان، فقر و فاقہ اور بھیک مانگنے پر آ گئے۔ اور جو بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ اپنے بچوں کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں فرمایا سورۃ واقعہ رزق کے حوالے سے، تو جو بزرگ نے اپنے بچوں کو بتایا تھا، کہتے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوئے، بلکہ ان کی نسل آرام سے اور سکون سے اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی کشادی کے دروازے کھلے ہوئے اور کھا رہے، اور کسی کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت اور تنگی اور فقر و فاقہ نہیں۔ اور وہ عمل یہ سورۃ واقعہ، اور یہ مختصر سے آپ کو واقعہ میں نے سنایا۔ مغرب کے بعد روزانہ پابندی سورۃ واقعہ، اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ دعا کرنا۔ ہر وقت اللہ رب العزت سے جب بھی آپ کو موقع ملے دعا کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وظیفہ منقول ہے، اور ہمارے استاد جی نے ان کو تبدیل کر کے فرمایا، تو وہ اس وجہ سے کہ جس میں لوگوں کو فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے تو وہ بزرگ کا بتایا وظیفہ اور ہمارے استاد جی میں تبدیلی، کیونکہ یہ ایک آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک مثال سمجھانے کے لیے، جیسے پہلے زمانے کے لوگ ہوتے تھے، ان پر فقر و فاقہ مسائل ان کے اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کے سبب، اسی طرح اور آج کل کے جو زمانے کے لوگ ہیں، اور ان کو ایک نئے زمانے کے لوگ ہیں، جیسے نئے ٹیکنالوجی اور دنیا کے، تو ان کو جس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کو ایک سمجھانے کے حوالے سے یہ ایک جو وظیفہ بتایا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اس سے منسوب ہے ہر نماز کے بعد سورۃ قریش پڑھنا 7 بار، ہر نماز کے بعد سورۃ قریش کو 7 بار پڑھنا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے دعائیں اور عمل اور واقعات رکھ دیے، آپ حیران ہوں گے، یہ آپ کو مشکل لگیں گے، آپ کا نفس کہے گا یہ تو میں کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ بھائی اگر آپ کو رزق کی تنگی سے دور ہونا ہے تو ان پر عمل کریں، اور آہستہ آہستہ اور دل پہ پختہ یقین اور ارادہ ہو، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہیں، اور آپ کو میں نے پڑھ کر وہ آیاتیں بھی سنائی اور وہ حدیث بھی سنائی، تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر خوب دل سے مانگیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔